أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين خالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على عبده ورسوله وحبيبه وصفيه أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين الروح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الدائم الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقرآن المجيد، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. صلوات. بارہ دیگر صلوات بھیج محمد والے. پروردگار عالم نے محبان قرآن اور اہل بیت کی فطرت میں ایک عجیب سی ایک چیز، ایک لطف، ایک عنایت، ایک نعمت رکھی ہے. اور عنایت یہ ہے پروردگار عالم کی کہ جب بھی محرم کا چاند نظر آتا ہے اور یہ خبر ملتی ہے کہ محرم کا چاند ہو گیا ہے، تو اسی لمحے یہ دل منقلب ہو جاتا ہے، مضطرب ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، غم زدہ ہو جاتا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ اہل مدینہ سے جب یہ پوچھا گیا کہ محرم کا چاند کیسے دیکھتے تھے، تو کہا ہمیں تو محرم کا چاند امام محمد باقر علیہ السلام کے گھر سے، ان کے گھر سے جو رونے کی آوازیں بلند ہوتی تھی، ہمیں اس سے پتہ چل جاتا تھا کہ محرم کا چاند ہو گیا. امام ہشتم
سامن الحجد امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا کو دیکھا ہے کہ جب محرم شروع ہوتا تھا تو پھر ان کے لبوں کی مسکراہٹ ختم ہو جایا کرتی تھی اور عزاداری میں اور مصیبت کو سننے میں اپنا یہ ایام گزارتے تھے، اور خاص طور پر جب عاشور کا دن آتا تھا تو خود بھی اور تمام گھر والوں کو یہ تاکید کی جاتی تھی کہ گریہ کیا جائے امام حسین پر۔ عجیب ہے، یہ ماہ محرم کچھ لوگوں کے لیے یہ تبریک اور تہنیت اور مبارکباد کا مہینہ سال نو ہے، لیکن ہمارے لیے ایک پیغام ہے، ایک تجدید عہد ہے رسول اللہ سے کہ رسول اللہ ہم نے جو قرآن میں وعدہ کیا تھا، جس کا وعدہ آپ نے دیا تھا کہ لا اسألکم اجرا الا مودۃ فی القربى، کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے یہ کہ تم میرے اہل بیت سے محبت مودت کرو۔ یہ مہینہ، یہ سال کی شروعات تجدید عہد ہے، یہ وعدہ ہے، اس وعدے کو دہرایا جاتا ہے کہ ہاں ہم اپنے سینے سے قرآن اور اہل بیت کو لگا کے رکھیں گے۔ یقیناً ہم اس مودت کے حق کو تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہم جو ہماری بساط میں، جو ہمارے علم اور معرفت میں ہوگا، ہم اس طرح سے اپنی جانوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنی مال کو امام حسین کے لیے قربان کریں گے، اور امام حسین کی اس اولاد کے لیے کہ جس کے لیے آج دنیا منتظر ہے، یعنی قائم آل محمد امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ ہم اپنے موضوع پر، جو ہمارے اس عشرے کا موضوع ہے کہ یاران یاوران امام مہدی اور عاشورہ، اس پہ ہم گفتگو کریں گے آگے چل کر اس پورے عشرے میں، کہ ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا کیفیت ہے، وہ کیا خصوصیت ہے، وہ کیا آداب ہیں اور عادات ہیں کہ جس کو ہمیں اپنانا ہے، تاکہ جس طرح سے عاشورہ میں اصحاب امام حسین نے اپنے آپ کو تیار کیا اور آمادہ کیا، یہاں تک کہ جب بی بی نے بھائی سے پوچھا کہ آپ نے اپنے لوگوں کو آزما لیا ہے، تو خیمے کے باہر آ گئے حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجا اور دوسرے اصحاب، اور کہا شہزادی اگر آپ کو یقین نہیں تو اگر ہمیں مولا اجازت دے تو ہم اپنی تلواروں سے اپنے سر کو اپنے تن سے جدا کر دیں۔ وہ کیا کیفیت تھی، کس طرح سے ان اصحاب نے اپنے آپ کو آمادہ کیا کہ سامنے موت نظر آ رہی ہے۔ جناب حر سے جب پوچھا ان کے بیٹے نے کہ بابا کیوں بے چین ہیں، تو اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے ایک جملہ یہ بھی فرمایا کہ اگر میں عمر اپنے ساتھ کے ساتھ رہتا ہوں تو مال بھی ملے گا، مقام بھی ملے گا، دولت بھی ملے گی، لیکن قیامت کے دن رسول اللہ کو میں اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتا، اہل جہنم ہوں۔ امام حسین کے ساتھ جاتا ہوں تو سرخرو ہو جاتا ہوں رسول اللہ کی بارگاہ میں، لیکن موت سامنے کھڑی ہے، اور اس موت کو سامنے کھڑا ہوا دیکھتے ہوئے بھی جناب حر تمام تر جرأت اور ہمت کے ساتھ
آگے بڑھ جاتے ہوں اور اس موت کو، شہادت کو گلے لگاتے ہیں۔ یہ وہ کیفیت ہے کہ جس نے یہ کہنے پر امام حسین کو شب عاشور مجبور کیا کہ بتایا اور کہا کہ ایسے اصحاب جو مجھے ملے نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے نانا کو ملے۔ وہ کیا کیفیت تھی؟ آج جو فرزند امام حسین جو پردہ غیبت میں ہیں، یہ جس کے لیے دعائیں ندوائیں ہم کہتے ہیں اور یہ دعائیں استغاثہ کرتے ہیں، اینا طالب بدم مقتول کربلا، وہ کہاں ہیں جو مقتول کربلا کے خون کا بدلہ لے گا؟ یہی پڑھتے ہیں نا دعائیں ندوہ میں، این طالب بدم مقتول بکربلا، اے امام زمانہ آئیے، جلد تشریف لائیے کہ ہم منتظر ہیں آپ کے۔ لیکن شاید ہماری کیفیت، ہمارے حالات، ہمارا کردار، ہمارے افکار، ہمارا مزاج، ہمارے آداب اور اطوار جو ہیں اس قابل ابھی اس نہیں ہوئے کہ ہم امام کے لشکر میں شامل ہو سکیں اور اپنے آپ کو ان کے اصحاب کے درجے پر لا سکیں۔ تو ہمیں کچھ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کیا وہ مقامات ہیں، کیا وہ تجلیات ہیں کہ جو تجلیات ان کربلا والوں کے لیے تو سامنے تھیں اور عیاں تھیں اور ہم سے پوشیدہ ہیں، یا ایسا تو نہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں لیکن ہم نے اپنی آنکھوں کو بیچ لیا ہے اور بند کر رکھا ہے۔ ہم نے اپنے تالوں، اپنے دلوں پر تالے لگا دیے ہیں اور ہمارا دل جو ہے وہ زنگ آلود ہے کہ جو اس پہ نور ولایت نہیں چمک پاتا ہے۔ شاید اسی لیے امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، امام فرماتے ہیں کہ جو مجلس برپا کرتا ہے، کوئی دو ایسے افراد جو بیٹھتے ہیں اور ہمارے امر کے بارے میں اور ہمارا ذکر کرتے ہیں، تو تیسری ہستی جو ہے وہ ایک فرشتے کی ہے، ایک ملائکہ کی ہے کہ جو ان دونوں کے لیے استغفار کرتا ہے۔ یعنی مجلس کے لیے جم غفیر کی ضرورت نہیں ہے، ذکر حسین کے لیے جم غفیر کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر دو افراد بیٹھ کر بھی آپس میں اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، ان کے فضائل کا، ان کے مصائب کا، ان کے احادیث کا، ان کے احکامات کا، ان کے اوامر کا کہ جو ان کے فرامین ہیں اس کا اگر ذکر کرتے ہیں، تو امام فرماتے ہیں کہ تیسری ہستی جو ہے ایک ملائکہ کی ہے۔ یعنی یہ جان لیں کہ آج جو آپ اور ہم مجلس میں بیٹھے ہیں، یہاں پر پروردگار عالم نے ملائکہ کو، فرشتوں کو معین کیا ہے کہ جب یہ مجلس میں ذکر حسین کے لیے نکل رہے ہیں اور جب تک یہ واپس نہیں پہنچ جاتے، ان کے لیے تم استغفار کرتے رہو۔ صلوات محمد والے ہوں۔ یہ وہ مقام اور اہمیت ہے اس ذکر کو زندہ رکھنے کی۔ امام فرماتے ہیں من یحیی امرنا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، امام فرماتے ہیں کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرے گا، صرف ذکر نہیں کرنا ہے، ذکر کے بعد ایک دوسرا مرحلہ ہے، ایک بلند مرحلہ ہے، اسے احیاء کرنا ہے، زندہ کرنا ہے۔ ہم آئیں گے آگے ذکر کریں گے آئندہ مجالس کے اندر، لیکن اس جملے کو یاد رہے کہ یہاں پر پہلے امام نے ذکر کی بات کی، پھر اس کے بعد امام فرمایا جو ہمارے امر کو زندہ کرے گا، زندہ کرے گا۔
تو پروردگار ایسے شخص کے دل کو کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے، لم یمت قلبہ، اس کا دل کبھی مردہ نہیں ہوتا، یوم تموت القلوب، اور اس دن بھی مردہ نہیں ہوتا جس دن تمام دل مردہ ہوں گے، یعنی قیامت میں جب ہر دل مردہ ہوگا، جس دل نے امر آئمہ کو، ذکر آئمہ کو، ولایت آئمہ کو زندہ کیا ہے، وہ امر، وہ دل جو ہے زندہ رہے گا، زندگی، حیات ابدی دیتا ہے یہ ذکر اہل بیت، ذکر فرامین اور اطاعت اہل بیت، اس امر کو زندہ کرنا دلوں کو حیات دیتا ہے اور حیات ابدی دیتا ہے۔ یہی حدیث نے فرمایا ہے لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، کہ اس دن کے جس دن تمام دل مردہ ہوں گے قیامت کے دن، یعنی پروردگار ان دلوں کو زندہ رکھے گا اور نظر آئے گا جو زندہ دل ہوں گے، یہ دل ہیں ان تمام کے کہ جنہوں نے آدم سے لے کر قیامت تک ذکر اہل بیت کیا، ذکر حسین کیا، ذکر شہداء کربلا کیا، مظلومیت ائمہ اہل بیت کو بیان کیا، ان کے اطاعت کو، ان کے اوامر کو زندہ کیا۔ اور اس کے ساتھ ایک اور حدیث میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنے بہت ہی اہم اور مشہور ان کے ساتھی ہوتے ہیں، صحابی ہوتے ہیں، فرماتے ہیں یا فضیل ابن یسار نام ہے ان کا، یا فضیل اتجلسون وتتحدثون، فضیل کہ اگر تم بیٹھتے ہو اور گفتگو کرتے ہو، مجالس کرتے ہو، برپا کرتے ہو۔ جناب فضیل فرماتے ہیں مولا نعم، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، قربان ہوں، بالکل ہم بیٹھتے ہیں اور مجالس کو برپا کرتے ہیں۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ جو انسان ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے اس کا دل مردہ نہیں ہوتا، یعنی حیات، اگر تم ذکر اہل بیت کو زندہ کرو گے، امر اہل بیت کو زندہ کرو گے، تو پروردگار اس حیات کے ذریعے تمہیں حیات ابدی دیتا ہے، تمہیں زندگی، حقیقی زندگی سے آشنا کرتا ہے۔ اس لیے کہ ذکر حسین، ذکر اہل بیت انسان کو حیوانیت سے نکال کر اسے معراج انسانیت پر لے جاتا ہے۔ یہ تصور جو پایا جاتا ہے کہ انسان اشرف المخلوق ہے، ایسا نہیں ہے، ہر انسان اشرف مخلوق نہیں ہے۔ کیوں؟ تو نمرود بھی پھر اشرف مخلوق ہوگا، فرعون بھی اشرف مخلوق ہوگا، یزید بھی اشرف مخلوق ہوگا، بات گڑبڑ ہو گئی۔ پروردگار عالم نے ہر انسان میں اشرف مخلوق بننے کی صلاحیت کو نہفتہ رکھا ہے، چھپا رکھا ہے، موجود ہے۔ اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ اس کو کتنا نکھارتا ہے اور کتنا اسے اس کے اوپر مطابق عمل کرتا ہے کہ معراج انسانیت پر پہنچے، کہ تالی تلو معصوم بن جائے۔ معصوم نہیں بن سکتا ہے، نبی نہیں بن سکتا ہے، امام نہیں بن سکتا ہے، لیکن ان کے نقش قدم پر چلنے والا بن سکتا ہے، ان کے مطابق ان کی سیرت کو اپنانے والا بن سکتا ہے، ان کے پیغام کو آگے پہنچانے والا بن سکتا ہے، ان کے اوامر کو زندہ کرنے والا بن سکتا ہے۔ ایسا شخص، یا دوسرے کے لیے قرآن فرماتا ہے کہ وہ افراد کے جو برائیوں میں ہیں، گناہوں میں ہیں، تو پھر ان کی حالت کیا ہے؟ فرماتا ہے کہ وہ حیوانوں کی طرح ہیں، بل اولہم، کہ وہ حیوان بھی نہیں
بلکہ ان سے بھی پستر ہے۔ بس معلوم ہوا کہ ہر انسان میں یہ صلاحیت ہے کہ اپنے آپ کو معراج انسانیت پر لے جائے، اس کمال انسانی پر لے جائے۔ اور ایسا بھی ہے کہ رسول کے ساتھ سالہ سال گزار دیے جائیں لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، اور پھر آ کر لوگ سوال کرتے ہیں۔ وہ اگر آپ سورہ معارج کے اس میں پڑھیں گے تو ایک شخص آ کر سوال کرتا ہے جب ولایت مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جب ذکر ہوا، تو اس کے بعد جب رسول اللہ مدینہ تشریف لائے تو ایک شخص آتا ہے اور رسول اللہ کی بارگاہ میں اتنی جلدی میں آتا ہے کہ اپنے اونٹ کو بھی جو ہے بٹھاتا نہیں ہے، بس کھڑا چھوڑ کر آ جاتا ہے، اتنی غصے میں اور جلال کے اندر آتا ہے اور سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ آپ نے یہ فرمایا صلو فصلینا، آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھی، آپ نے کہا سومو فسمنا، روزہ رکھو تو ہم نے روزہ رکھا، پھر آپ نے فرمایا زکو فزکینا، زکوٰۃ دو تو ہم نے زکوٰۃ دی، پھر آپ نے فرمایا حجو فحجینا فحججنا، آپ نے کہا حج کرو تو ہم نے حج کیا۔ اب آپ فرماتے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، فرماتے ہیں کہ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، تو سوال یہ کر رہا ہوں کہ یا آپ اپنی طرف سے فرما رہے ہیں یا اللہ کی طرف سے فرما رہے ہیں۔ نماز کا حکم آیا، سوال نہیں کیا کہ یا آپ اپنی طرف سے فرما رہے ہیں یا اللہ کی طرف سے۔ روزے کا حکم آیا، سوال نہیں کیا رسول اللہ سے کہ یہ آپ نے فرمایا اپنی طرف سے یا اللہ کی طرف سے۔ زکوٰۃ کا حکم مال جیب سے دے رہا ہے، نہیں سوال کیا کہ رسول اللہ آپ اپنی طرف سے فرما رہے ہیں یا اللہ کا حکم ہے۔ حج کا حکم دیا، یہ سوال نہیں کیا۔ لیکن جہاں ولایت علی ابن ابی طالب کا ذکر کیا، سوال کرنے آ گیا کہ یہ حکم آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے۔ رسول اللہ 3 مرتبہ جواب دیتے ہیں، بل من اللہ، بل من اللہ، بل من اللہ، حتماً اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی جانب سے ہے، اللہ کی طرف سے اس کا حکم آیا ہے یا اللہ کی طرف سے حکم آیا۔ پھر بھی اس شخص کو یقین نہیں آتا، پھر بھی یقین نہیں آتا ہے۔ کہا کہ اگر یہ آپ اگر سچے ہیں تو پروردگار مجھ پر عذاب نازل کرے، اور اگر آپ نے غلط بات کی ہے تو پروردگار آپ سے خفا ہو اور آپ پر عذاب کرے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنی اونٹنی تک نہیں پہنچا تھا، اونٹنی تک نہیں پہنچا تھا کہ منکر ولایت علی ابن ابی طالب کے اوپر آسمان سے عذاب نازل ہوا۔ من سال سائل بعذاب واقع، کہ جو سوال خود کرتا ہے پروردگار اس پہ اپنا عذاب نازل کرتا ہے، منکر ولایت علی کے اوپر۔ صلوات محمد۔ لیکن آج ہمیں جب ہم محرم میں داخل ہو رہے ہیں، سوال یہ کرنا ہے اپنے آپ سے کہ ہم ان مجالس میں جمع ہوتے کیوں ہیں۔ بہت ساری وجوہات آپ کے ذہن میں آئیں گی، آپ اپنے آپ کو جواب دے سکتے ہیں، خود سوچنا چاہیے۔ آپ بیٹھے ہوئے سب یہاں پر، میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، سوچیں کہ ہم کیوں آتے ہیں مجلس میں، کیوں شامل ہوتے ہیں، کیوں مجالس برپا کرتے ہیں۔ سوال کہا مولانا ابھی تو آپ نے بیان کیا، ہاں ایک حصہ بیان کیا، ایک حصہ بیان کیا، بہت ساری وجوہات، لیکن 2 اہم وجوہات آپ کے سامنے بیان کریں گے، اس میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک یہ جو نظر آتا ہے کہ مظلومیت امام حسین کو بیان کیا جائے اور اس پہ گریہ کیا جائے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین کو شہید کیا کیوں گیا تھا، وہ کیا وجہ تھی؟
وہ کیا وجہ تھی امام کو شہید کیا گیا؟ تو بہت سطحی یہاں پہ بیان کر رہا ہوں ابھی آج کی مجلس میں ابتدائی طور پہ. امام کیوں ان کو شہید کیا گیا؟ اس لیے کہ انہوں نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا تھا. یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا. کیوں نہیں کی بیعت؟ سوال یہ ہے بیعت کیوں نہیں کی؟ جب یزید کے باپ کے خلافت پر خاموش رہے تھے اور امام حسن نے معاہدہ کیا تھا ان کے ساتھ، تو آپ اس پہ بھی خاموش ہو جاتے. یہ کربلا نہیں ہوتے، آپ شہید نہیں ہوتے. اب آتے ہیں خود امام سے ہم پوچھتے ہیں. تو امام ایک کتاب بڑی بہترین کتاب ہے، میں ہر محرم میں یہ تاکید کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ ٹائم نکالیں اور اسے پڑھیں، بالخصوص نوجوان. اور وہ کتاب اردو میں ترجمہ شدہ موجود ہے، امام کے خطبات کے اوپر مدینے سے کربلا تک. امام کے خطبات کہ خود امام علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ تجزیہ اور تحلیل اور قرائن، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. وہ اس کتاب کے اندر جو سفر کے دوران بیان کیا، اس سے نہ پہلے کا نہ بعد کا وہ چیزیں بیان نہیں. اس سفر کے دوران جو جملات تھے، کلمات تھے، خطبات تھے، انہیں بیان کیا گیا ہے. بہت مفید کتاب ہے انسان کی، ہر انسان کے معلومات کے لیے، ہر شیعہ کے معلومات کے لیے کہ میرے مولا نے کیا فرمایا. جب انہیں دربار میں بلایا گیا، قاصد آیا، امام مسجد میں تھے، عبداللہ ابن زبیر بھی بیٹھے تھے، عبداللہ ابن عمر بھی بیٹھے. قاصد آیا اور کہا کہ آپ کو امیر نے بلایا ہے دارالخلافہ میں اور آپ تشریف لائیے. امام حسین نے اپنی بصیرت سے یا علم غیب سے بیان کیا حلق الطاغیہ، کہ طاغی جو تھا، طغیان کرنے والا جو تھا، یعنی معاویہ کی طرف اشارہ تھا کہ معاویہ کا وصال ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا. اب ظاہر ہے کہ امام حسین کی بصیرت کے اوپر چاہے لوگ انکار کریں، کچھ بھی کریں، عبداللہ ابن عمر جو خلیفہ ثانی کے بیٹے تھے اور عبداللہ ابن زبیر جناب زبیر کے بیٹے تھے، انہوں نے اس کو بھاپ لیا کہ امام حسین نے جب یہ بات فرمائی ہے تو پھر اس میں 100% حقیقت ہے، یعنی ایسا ہی نہیں کہی ہے. تاریخ بیان کرتی ہے کہ وہ مسجد میں بیٹھے تھے، مسجد سے وہ افراد گھر نہیں گئے، وہیں سے وہ نکل گئے مکے کی طرف. انہیں ڈر تھا کہ انہیں بھی بلایا جائے گا بیعت کے لیے، تو امام تو مقابلہ کر لیں گے لیکن وہ استقامت نہیں کر سکیں گے. عجیب بات ہے. اب آپ دیکھیے ذرا غور کریں تاریخ بیان. عبداللہ ابن عمر جو امام کے مقام اور منزلت سے آگاہ تھا، ان کے ماننے والے پیروکاروں میں سے نہیں تھا، لیکن ہاں احترام کرنے والوں میں سے. جب وہاں سے نکلنا چاہ رہا تو امام سے فرمایا کہ مولا آپ کے کمر پر بوسہ لینا چاہتا ہوں تاکہ میں قیامت میں اس بات کی گواہی دے سکوں کہ میں نے آپ کا بوسہ لیا، آپ جنت کے سردار ہیں. عجیب ہے، امام کے وجود کا بوسہ لے کر وہ جا رہا ہے اور اس امید پر ہے کہ اسے جنت ملے گی، لیکن امام کو تنہا چھوڑ کے جا رہا ہے، امام کی نصرت نہیں کر رہا ہے. صرف تبرکن چوم لینا کافی نہیں ہے، نصرت الہی ضروری ہے. نصرت الہی. نہ عبداللہ ابن عمر نے ساتھ دیا، نہ عبداللہ ابن زبیر نے ساتھ دیا. عبداللہ ابن عمر کو ایک موقع اور بھی ملا تھا کہ جب مولا مدینے سے مکے پہنچے اور وہاں ان سے ملاقات ہوئی
تو بھی ساتھ نہیں دیا، تو بھی ساتھ نہیں دیا۔ زہیر ابن قین کہ جو امام کے چاہنے والوں میں سے نہیں تھے، لیکن جب راستے میں ملے اور امام سے ملاقات ہوئی تو امام کے عاشقوں میں سے ہو گئے، امام کے انصار میں سے ہو گئے، مددگار میں سے ہو گئے۔ نصرت یہ اہمیت ہے، محبت کا اظہار کرنا، جیسے خود کا دل چاہ رہا ہے، میرا دل چاہ رہا ہے۔ ایک وہ محبت کا تقاضا ہے اور ایک وہ محبت کا تقاضا ہے کہ جو پروردگار چاہ رہا ہے۔ پروردگار یہاں پر نصرت چاہتا ہے، انصار چاہتا ہے۔ سورہ صف میں آخری آیت ہے، سورہ صف کی، سورہ صف کی آخری آیت ہے، قرآن کی آیت ہے کہ جس میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جب بیان کیا جا رہا ہے تو آخری آیت میں ارشاد رب العزت ہے۔ اب ارشاد ہے تو قرآن کی آیت، لیکن یہ جملہ کون کہہ رہا ہے؟ یعنی پروردگار کس کی جانب سے یہ جملہ کہہ رہا ہے؟ یہ جملہ جو پروردگار نے یہاں بیان کیا ہے وہ رسول اللہ کی جانب سے بیان کیا۔ وہ کیا ہے؟ رسول اللہ کی طرف سے فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، میری نصرت کرو، میری مدد کرو، میرے انصار بنو، میرے یار و یاور اور مددگار بنو۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، جس طرح سے حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں کو، اپنے پیروکاروں سے یہ کہا، من انصار الی اللہ، ان سے بھی سوال کیا گیا۔ بڑے غور سے سنیے گا، ہم سب کے لیے ہے یہ، سارے مسلمان، سارے اہل ایمان کے لیے، اس میں کچھ شیعہ سنی نہیں ہے، سب اہل بیت، سب کیونکہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، سب امام رسول اللہ کے ماننے والے ہیں اور رسول اللہ کے نواسے کے ماننے والے۔ کون کس طرح سے مانتا ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، سب نے کہا کہ ہم آپ کے مددگار ہیں، ہم آپ کے مددگار ہیں۔ نحن انصار حواریون نحن انصار اللہ، سب نے کہا کہ ہم آپ کے مددگار ہیں، نعرہ سب نے لگایا۔ اب بڑے غور سنیے، قرآن کی آیت ہے، میں اپنی طرف سے کچھ بیان نہیں کر رہا، نعرہ سب نے لگایا، بخن بخن یا علی، مبارک ہو، ولایت آپ کو ملی، رہبریت آپ کو ملی، قیادت آپ کو ملی۔ ارے امام حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں اور تعریفے کے پل ہیں اہل بیت کی شان کے اندر موجود ہے۔ سوال ہے، یہ سب کیا ہے؟ نعرے ہیں، زبانی جمع خرچ ہے، سب جمانی خرچ ہے۔ سب نے کیا کہا؟ جب حضرت عیسیٰ نے کہا کون میرا انصار بنے گا، کون میرا مددگار بنے گا، کون میری نصرت کرے گا، سب نے کہا قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریون نے کہا کہ ہم آپ کی نصرت کریں گے۔ فآمنت طائفۃ وکفرت طائفہ، آخر میں کیا ہوا؟ تو ایک فرقے نے، ایک طائفے نے عملی طور پہ مدد کی اور دوسرے نے ساتھ نہیں دیا۔ حقیقت کیا ہے؟ نصرت الہی کی، یاران مہدی ہونے کی۔ نوحے میں پڑھنا اچھا ہے، ترانے میں پڑھنا اچھا ہے، نعرے لگانا اچھا ہے، لیکن یہ سب چیزیں انسان کو جوش و ولولہ دیتا ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے، یہ جوش و ولولہ۔ لیکن اس کے بعد کی منزل کیا آتی ہے کہ انسان عملی طور پہ اپنے کردار کو، اپنے افکار کو، اپنے وجود کو کس طرح سے اس معاشرے میں پیش کرتا ہے کہ کیا ہمارے عمل سے، کیا ہمارے گفتار سے، کیا ہمارے کردار سے، کیا ہمارے علم اور معرفت سے، کیا نصرت رسول اللہ ہے، نصرت امیر المؤمنین ہے، نصرت علی ابن ابی طالب ہے، نصرت امام حسین ہے، نصرت امام زمانہ ہے یا نہیں ہے؟ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے جو مجھے اور آپ کو، ہر ایک کو اپنے آپ سے کرنا ہے۔ ہر ایک انسان، کلکم راعٍ وکلکم مسئول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔
اس کے بعد بس یہ یاد رکھیں کہ ہر زبانی بولنے والا، میں اس کو زبانی بولنے والوں کو نعرہ لگانے والا بولتا ہوں، یہ سب یہ نہیں کہیے کہ نعرے لگانے والی کو مذمت نہیں ہو رہی ہے، زبانی جمع خرچ ہو رہی ہے. بولنے میں کیا ہے؟ جو کہتے ہیں نا بول دو بھائی، بولنے میں تھوڑی کچھ ہو رہا ہے. کسی کی بھی تعریف کرنے میں کر دو تعریف، وہ بول رہے ہیں ہاں ہم بھی نصرت امام کریں گے. نہیں، ہم بھی حسینی ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ کس مسلمان سے پوچھیں، کوئی آپ کو یہ کہے گا، حتیٰ جو یزید کو امیر المومنین کہتا ہے وہ بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں حسین کا ماننے والا نہیں ہوں، چاہنے والا نہیں ہوں. عجیب بات ہے نا، وہ بھی یہ کہے گا. تو کوئی انکار نہیں کرے گا. اس لیے کہ وہ جو لشکر میں لوگ کھڑے تھے، جب امام حسین نے ان سے پوچھا کہ کیا میرے علاوہ اس قرے زمین پر کوئی نواسہ رسول موجود ہے، تو لوگ رونے لگے. لوگوں نے جواب دیا نہیں آپ کے وہ نہیں. تو کہا تو پھر میرے خون کے در پہ کیوں ہو؟ اللہ اکبر. عجیب ہے. تو صرف زبان سے نہیں، عمل سے ہمیں نظر آتا ہے. پروردگار فرماتا ہے کہ اس میں سے ایک گروہ نے، جن لوگوں نے کہا، سارے حواریوں نے کہا، ایک گروہ نے عملی طور پہ ساتھ دیا. فآمنت طائفہ، اہل ایمان تھے، اہل ایمان سے ہی پوچھا تھا. تو اب یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ ایمان عملی ہے. یہ ایمان عملی ہے کہ جو آپ کو سچا پیروکار بناتا ہے. صرف تمغہ لگانے سے کچھ نہیں ہوتا. عملی طور پہ جو میدان میں جاتا ہے، جو اپنے جان، مال، عزت، آبرو، ناموس سب قربان کر دیتا ہے، کہ جملہ جو کہا جاتا ہے کہ مولا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اس لیے کہ اس دنیا میں ماں باپ سے بڑھ کر کوئی عظیم شے نہیں ہے کہ جسے قربان کیا جائے. کہتا مولا یہ بھی قربان آپ کے لیے. تو آج اپنے آپ کو تیار کریں اس قربانی کے لیے. لیکن کیسے تیاری کریں گے آئندہ دنوں میں بیان کریں گے. تو پروردگار فرماتا ہے فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ نے انہی کی مدد کی جو آخر میں دوبارہ عملی ایمان لے کر آئے. تو ہم نے انہیں دشمنوں کے اوپر نصرت دی اور کامیابی دی. تو آخر میں تعداد قلیل ہو امام زمانہ کی نصرت کرنے والوں کی، امام حسین کی نصرت کرنے والوں کی تعداد 72 ہی کیوں نہ ہو، لیکن دلوں پر راج کرنا، دلوں کا راج کرنا، ہمیں تو کائنات پہ راج کرتے ہوئے نظریہ حسین کا نظر آ رہا ہے. اس لیے کہ پہلے یہ حسین کرنے والے صرف کربلا کے میدان میں تھے، لیکن خون کا اثر یہ ہوا کہ آج دنیا کے نقشے پہ کہیں پر بھی آپ انگشت رکھیں گے آپ کو صدائے حسین نظر آئے گی. دنیا کا کوئی کونا نہیں ملے گا کہ جہاں پر ذکر حسین نہ ہو، غم حسین نہ ہو. آج دنیا کو اگر بچا کے رکھا ہے، اگر مسلمانوں کی عزت کو اور وقار کو اگر کسی نے بچا کر رکھا ہے تو وہ حسینیوں نے بچا کر رکھا ہے. حسینیوں نے بچا کر رکھا ہو، وہ ایران ہو، عراق ہو، افغانستان ہو، وہ سیریا ہو، وہ لبنان ہو، وہ یمن ہو، وہ بحرین ہو، وہ پاکستان ہو، وہ نائجیریا ہو. جہاں آپ کو نظر آئے گا اسلام کو عظمت ملی ہے تو وہاں پر آپ کو حسینیوں کی قربانی نظر آئے گی، شہادت نظر آئے گی، خون نظر آئے گا. صلوات بجے محمد والے. بس زحمت تمام. امام حسین کے پاس جب آئے تو امام حسین نے اس خیمے میں، دوسری ہماری نقطہ تھا نا کہ وہ کیا وجہ تھی امام نے قیام کیا. امام نے جب بیعت طلب کی گئی، وہ تفصیلات نہیں بیان کروں گا ابھی میں اس وقت. جب بیعت طلب کی گئی تو امام نے فرمایا کل صبح آنا. ایک ملعون نے وہاں پر کہا کہ اگر تم نے حسین کو آج جانے دیا تو پھر حسین نہیں آئے گا. امام نے کہا ابن الزرقاء،
اے نیلی آنکھوں والے تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. بہت بڑی ایک جسے کہتے ہیں کہ تان ایک طنز ہوتا ہے. امام نے فرمایا کہا بیعت کریں, کہا نہیں کرتا میں بیعت, اس لیے کہ یزید کیا ہے؟ شارب الخمر ہے. یزید کیا ہے؟ کہ جس نے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیا ہے, دین خدا کو تبدیل کر دیا ہے. بس حسین کے قیام کی وجہ یہ تھی کہ یزید کے مقابلے میں قیام کیا. قیام کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ, میں نے کہا کئی وجوہات ہیں, اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ یزید کیا تھا؟ شارب الخمر تھا. شارب الخمر تھا, حلال اور حرام کی تمیز نہیں رکھتے تھا. دین الہی کو تبدیل کر دیا گیا. اس نے معروف کو منکر اور منکر کو معروف میں تبدیل کر دیا. اچھائی کو برائی میں اور برائی کو اچھائی میں, یعنی اس طرح سے تہس نہس کر دیا معاشرے کو کہ معاشرے کو صحیح اور غلط کا سمجھ میں نہیں آنے لگا. یعنی دین کے چہرے کو مس کر دیا. اسی لیے ہم صرف یزید کو برا نہیں کرتے, یزید کے ساتھ یزیدیت کو بھی مرد آباد کہتے ہیں. یزیدیت کو بھی مرد آباد کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ صرف یزید ایک فرد نہیں, بلکہ یزیدیت ایک فکر ہے کہ جو اسلام سے انحراف کرے, جو دین کا چہرہ مس کرنا چاہے, اس کے مقابلے میں کھڑے ہونا حسینیت کا کام ہے. حسینیت کا کام ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ ایک طاغی, ایک طغیان گر, ایک ظالم حاکم کے سامنے کھڑا ہونا سب سے بڑا جہاد ہے. اور امام علیہ السلام نے اس جہاد کو قبول کیا. اس لیے گھر میں چھپ کر نہیں بیٹھے, بھاگ نہیں گئے. اگر چاہتے, بہت لوگوں نے کہا, مشورہ دیا کہ مولا ادھر چلے جائیں, ادھر چلے جائیں, ہند چلے جائیں, یمن چلے جائیں. نہیں, اگر امام کو جانا ہوتا تو امام چلے جاتے. نہیں, لیکن امام مدینے سے مکے گئے. اللہ اکبر. لیکن کیسے گئے؟ کیسے گئے؟ جب وہاں پر گئے اور جب یہ خبر تقریباً کہا جاتا ہے کہ 22 کی خبر جو ہے وہ 26 کو ملی یا 25 کو ملی, یہ 2 دن یا 3 دن کا وقت تھا ان کی وہاں سے جانے سے. امام کہیں نہیں بھاگے, دوسرے چلے گئے, بھاگ لیے. امام رسول اللہ کے نواسے منع کر کر آ گئے. اور جیسے ہی صدا بلند ہوئی, بنو ہاشم کے 18 جوان اندر آ گئے. 18 جوان آ گئے. کس لیے؟ امام کا دفاع کرنے کے لیے, اور امام کو وہاں سے لے گئے. اب دوسرے دن میرے مولا کہاں جاتے ہیں؟ کہاں گئے؟ بلکہ اس شب جب وہاں سے نکلے تو کہاں گئے؟ گھر گئے؟ نہیں, گھر نہیں گئے. میرے مولا گھر کی جگہ, گھر کی بجائے جو ہے وہ میرے مولا قبر پہ گئے. اپنی نانا کی قبر پر گئے. نانا کی قبر پر گئے اور فرمایا السلام علیکہ یا جدہ. مولا سلام ہو آپ پر. مولا یہاں, مولا یہ امت نے, یہ آپ کی امت نے میرے ساتھ کیا کیا کہ مجھے مدینہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا. نانا مجھے اپنے ساتھ لے جائیے, نانا اپنے ساتھ لے جائیے. اللہ اکبر. دوسرے شب بھی آتے ہیں, دوسرے شب بھی آتے ہیں. اللہ اکبر. نانا کی قبر سے ایسے لپٹ جاتے ہیں جیسے کوئی بچہ حقیقت میں کہ گلے لپٹ جاتا ہو, اور کہا کہ نانا اپنے ساتھ لے جائیے. ارے گریہ کرتے کرتے آنکھ لگ گئی. خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ بھی آئے ہیں, مولا امیر المومنین بھی آئے ہیں, جب بی بی فاطمہ بھی آئی ہے, امام حسن بھی آئے ہیں. اللہ اکبر. امام حسین سمجھے میرے استقبال کے لیے آئے ہے, لیکن رسول اللہ نے فرمایا یا حسین, یا حسین, ان اللہ ان یراک قتیلا. حسین ابھی امتحان ابھی اور ہے, پروردگار تجھے شہید دیکھنا چاہتا.
اللہ اکبر، میرے مولا کی آنکھ کھلتی ہے، میرے مولا کی آنکھ کھلتی ہے، اپنے نانا کی قبر سے اٹھ کر ماں باپ کی قبر پر جاتے ہیں ودا کے لیے، اور جیسا بچہ ماں سے لپٹ جاتا ہے، حسین قبر فاطمہ سے، یا ماں، اے میری ماں، اللہ اکبر۔ ارے ماں کے ساتھ راز و نیاز کرتے، مجھے نہیں معلوم کس طرح سے راز و نیاز کیا ہے، لیکن جب ایک بچہ ماں سے کہتا ہے تو چھوٹی چھوٹی باتیں بیان کرتا کہ ماں میرے ساتھ یہ ظلم ہوا، ماں میرے ساتھ وہ ظلم ہوا، میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اپنے گھر والوں کو جمع کیا، گھر والوں کو جمع کیا، زینب کو ساتھ لیا، بچوں کو ساتھ لیا، نوجوانوں کو ساتھ لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک وقت آیا کہ جب گھوڑے پر اور اماریوں پر سواریاں بیٹھنے لگی، ارے زینب جیسے ہی اونٹنی پر سوار ہونے لگی، ارے ایک جانب سے علی اکبر، دوسرے جانب سے عباس آ گئے۔ ایک کہنے لگا پھپھی میں آپ کو سہارا دیتا ہوں، عباس نے کہا بہن میں آپ کو سواری پر بٹھاتا ہوں۔ ارے عباس، ارے علی اکبر، ایک وقت آئے گا کہ زینب کو تازیانے پڑ رہے ہو۔